السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایمان افروز واقعہ بتاؤں گا کہ انسان جب کسی کے کام آتا ہے، کسی کی ہیلپ کرتا ہے، کوئی مجبور ہو، کوئی لاچار ہو، مشکل میں پھنسا ہو، ایسے حالات میں کوئی انسان مسیحا بن کر اس کی ہیلپ کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح نوازتے ہیں یہ واقعہ سن لیجئے۔ یہ 4 دن کا فاقہ ہے اور ایک سید زادی عورت ہے، 4 بچیاں بھوکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے غیب سے مدد کی۔ ربیع بن سلیمان رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے ساتھی دوست بھی تھے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو وہاں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازاروں میں گھوم رہا تھا کہ دیکھا ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر گدھا مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے بوسیدہ سے تھے، چاقو لیے ہوئے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک برتن میں رکھ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر چپ رہنا نہیں چاہیے، شاید یہ عورت لوگوں کو پکا کر کھلاتی ہو، سو میں چپ کے ہی اس کے پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس نے کہا، کھولو، میں بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور گھر میں 4 لڑکیاں نظر آئیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر آ گئی اور برتن ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دیا۔ میں کواڑوں کی درزوں سے جھانک رہا تھا، میں نے دیکھا اندر سے گھر بالکل برباد اور خالی تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں سے کہا، اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کاٹ کر اس کو آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی، بزرگ کہتے ہیں، میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھاؤ۔ وہ خاتون کہنے لگی، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اس نے جواب دیا، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ 3 سال سے نہ کوئی ہمارا مددگار کوئی بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا، مجوسیوں میں ایک فرقے کے سوا مردار کا کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف تھا، وہ اپنے ہی جیبوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا۔ نوبت نہ آئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکہ اس نے چھوڑا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں ہے، لیکن مجبور ہیں، 4 دن کی بھوک ہے، مجبوری کی حالت میں جائز ہوتا ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ ربیع کہتی ہیں، اس کے حالات سن کر میں بے چین ہو گیا اور اپنے ساتھیوں سے آ کر کہا، میرا تو حج کا ارادہ نہیں رہا۔ سب نے سمجھایا لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے پاس تھا وہ سب لیا، اور نقد 600 درہم تھے وہ لیے، اور ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا اور باقی درہم آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا دیے، اور یہ سب سامان اور آٹا اس کو دے دیا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلیمان، اللہ تیرے اگلے پیچھے گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے، اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے، اور ایسا نعم البدل عطا فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو جائے۔ ربیع کہتے ہیں، حج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں ان کے استقبال کے لیے کوفہ ہی رکا رہا تاکہ ان سے اپنے لیے دعا کروا لوں۔ جب حجاج کا قافلہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو مجھے اپنی حج سے محرومی پر بہت افسوس ہوا اور رنج سے میرے آنسو بھی نکل آئے۔ جب قافلہ حج سے واپس آیا تو کہتے میں ان سے ملا، میں نے کہا، اللہ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا، اس شخص کی دعا جو دروازے تک حاضری سے محروم ہو۔ وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو اس بات سے انکار کر رہا ہو؟ تم تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھا، تم نے ہمارے ساتھ جمرات میں رمی نہیں کی، تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا، یہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہے۔ کہنے لگے، اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کو قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہاری سعی مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی کہنے لگے، تم تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھے، تم نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا، اب تم انکار کر رہے ہو۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، بھائی انکار کیوں کرتے ہو؟ تم تو ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے، مدینہ میں نہیں تھے،
جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبریل سے باہر کو آ رہے تھے، اس وقت ایک رش کی صورت تھی، تو کثرت رش کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی، جس کی مہر پر لکھا ہوا تھا کہ جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ اس نے کہا یہ لو اپنی تھیلی واپس۔ ربیع کہتے ہیں میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے دیکھا تک بھی نہ تھا۔ اس کو لے کر میں گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا۔ اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی کشمکش میں آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا، ارشاد فرمایا، اے ربی، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے؟ تم تو مانتے ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تم نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کر دیا تو اللہ نے اس کا نعم البدل تمہیں عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیہ عطا کی۔ ربیع کہتے ہیں جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھا، اس میں 600 اشرفیاں تھیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جو انسان کسی کی مشکل میں ہیلپ کرتا ہے نا، اللہ بڑے قدردان ہیں، اللہ بہت نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ کو قرض نہیں چاہیے، وہ قرض حسنہ اللہ تعالیٰ کے مجبور بندوں کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کا بدل تمہیں اس سے بڑھ کر عطا فرمائیں گے، اور یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان ہیں۔ لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ کرو مہربانی، الطاف حسین حاجی نے کیا خوب کہا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ آپ کسی کی ہیلپ کر کے دیکھیے، کوئی مشکل میں ہو اس کا ہاتھ پکڑ کے دیکھیے، آپ کو لذت بھی آئے گی، آپ کو مزہ بھی آئے گا زندگی کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے عطا فرمائیں گے، آپ کی سوچ ہوگی۔ ناظرین، دعا میں یاد رکھیے، ملتی ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔